السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المعولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، العبد المعید والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر المعمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن العسكري، ولعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين، وبعد فمن كلام خالق السماوات والأرضين وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اس وحدہ لا شریک خدا کے لیے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار عالی تشریف فرما ہے، اور بس 5 یا 10 منٹ اس سے زیادہ۔ اول یہ کہ پرمسرت موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور سرنامے کلام، سرنامے سخن جس آیت شریفہ کو پیش کیا گیا، بہت مشہور و معروف آیت شریفہ ہے، بچے بچے کو یاد ہوگی، بچے بچے کو حفظ ہوگی، بہت ہی مختصر۔ اول یہ کہ خدا بند عالم کا، خدائے متعال کا ایک نظام ہے جس کو نظام الہی کہا جاتا ہے، جس کو نظام ہدایت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو نظام ہدایت ہے، جو نظام الہی ہے، یہ بندوں کی جانب سے نہیں ہے بلکہ خدا بند عالم کی جانب سے ہے۔ اور اتنا مضبوط نظام، ظاہر سی بات ہے کہ بندوں کے نظام کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، روزمرہ مشاہدہ ہی فرما رہے ہیں، لیکن جو وہاں سے نظام بنتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے
میں نے کل جو تقریر کی تھی محفل کی، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ذکر آل محمد ہے وہ ہماری وجہ سے زندہ ہے، ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں، اس وجہ سے ذکر آل محمد ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ جو ذکر آل محمد ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خدا بند عالم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اور جہاں تک نظام کا سوال ہے، خدا بند عالم نے کسی انسان کو اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے لیے نظام ہدایت مرتب کرے، رجوع ادھر ہی کرنا ہے، خدا بند عالم کی جانب ہی رجوع کرنا ہے۔ اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو نظام ہدایت ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو دنیا و آخرت کا اختیار ہے اس کے سلسلے میں بھی خدا متعال نے اعلان کیا کہ جو دنیا و آخرت کا اختیار ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اچھا چلیے، خدا بند عالم نے ہمیں کیوں اختیار نہیں دیا؟ اختیار دے دیتا کہ ہم اپنی زندگی کے لیے امام بنا لیتے، ہم اپنی زندگی کے لیے رہنما بنا لیتے، ہم اپنی زندگی کے لیے رہبر بنا لیتے، کوئی نبی منتخب کر لیتے اور اس کے بعد اس کے نقش قدم کے اوپر چلنے کے بعد زندگی گزارتے۔ کہ دیکھو اگر تم بناؤ گے تو تمہارا ایک مزاج ہوگا جسے مزاج انسانی کہا جائے گا، تم اپنے مزاج کے مطابق رہنما بناؤ گے، امام بناؤ گے، نبی بناؤ گے، اور جب ہم بنائیں گے تو اپنے مزاج کے اعتبار سے بنائیں گے، کسی کو علی بنائیں گے، کسی کو حسن بنائیں گے، کسی کو حسین بنائیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ ورنہ یہ جو خانہ کعبہ میں ولادت ہے یہ ایک نظام کے ماتحت ہے جسے نظام الہی کہا جاتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹی سی حدیث پیغمبر کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر علی ان عبادہ، ایسی بہت ساری احادیث شریفہ ہیں جن کو ہم آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کل ہی میں نے کہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے ایک کوزے میں سمندر کو سما دیا، اور اس کے بعد یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے حوالے کر دی کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور صاحبان عقل و فہم ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، شعراء بھی تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیے جو پیغمبر فضائل و مناقب بیان کر رہا ہے ایک چھوٹی سی حدیث کے ذریعے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ آج بحث ہوتی ہے کہ دنیا علی کو نہیں سمجھی، اما یاد رکھیے ایک قدم بعد میں غلطی نہیں ہوئی بلکہ ایک قدم پہلے ہی غلطی ہو گئی۔ جس نے نبی کو سمجھ لیا اس نے علی کو بھی سمجھ لیا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو پہلے آپ جو ذات محمد مصطفیٰ ہے، جب انسان نبوت کو نہیں سمجھے گا تو امامت کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ پہلے تو ضروری ہے کہ نبوت شناسی ہو، انسان نبوت کو سمجھے۔ اور یاد رکھیے گا جس نے نبوت کو سمجھ لیا اس نے امامت کو بھی سمجھ لیا۔ اور جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو منصب ہے، یہ جو وحی الہی ہے، یہ صرف حصول اقتدار کے لیے ہے، حکومت کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اتنے اعلیٰ منصب کو، جو منصب محمد عربی کے پاس تھا، جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ حصول اقتدار یہ مکے کی حکومت چاہتے ہیں، اور اگر یہ نظریہ نہ ہوتا، یہ فکریں نہ ہوتی تو یہ جو ابن ربیہ آیا پیغمبر کی خدمت میں، اسی کو بھیجا گیا تھا نمائندہ بنا کے کہ آپ جائیے محمد ابن عبداللہ کی خدمت میں۔ دیکھیے انسان کی 3 کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ ابن ربیہ سے کہا گیا کہ 3 کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک کمزوری دولت ہوتی ہے،
دوسری کمزوری اقتدار ہوتی ہے، اور تیسری کمزوری عورت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں جا کے محمد ابن عبداللہ کی خدمت میں رکھ دینا، پھر دیکھنا کہ اثر کیا ہوتا ہے۔ ابن ربیعہ آئے، کہا محمد ابن عبداللہ اگر آپ چاہیں تو ہم دولتیں دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ چاہیں تو جس قبیلے میں کہیے، جس خوبصورت عورت سے کہیے، ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم مکے کا حاکم آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ محمد عربی مسکرائے، کہا تم یہ دولت کیا دے رہے ہو؟ اگر تم محمد ابن عبداللہ کے ایک ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دو گے، دوسرے ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دو گے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو کیا منزل ہے؟ اور یہ جو کوہنی مار کے ابن عباس سے کہا تھا پہاڑ کی بلندی کے اوپر کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت قائم کر لی ہے، تو ابن عباس نے کہا وائے ہو تمہارے اوپر، یہ حکومت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت و رسالت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حصول اقتدار کا ذریعہ نبوت کو سمجھ رہے تھے، ان کی سمجھ میں امامت کیا آئے گی کہ یہ منصوص من اللہ منصب ہے۔ جس طریقے سے نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نبی جو ہے وہ صاحب معجزہ ہوتا ہے، اسی طرح امام بھی صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے خداوند عالم ذات نبی میں علوم و کمالات کو ودیت کرتا ہے، اسی طریقے سے خداوند عالم عالم نور میں امام کی ذات میں بھی علم و کمالات کو ودیت کر دیتا ہے۔ اور امام جب خانہ کعبہ سے نکلتا ہے تو نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو کیا منزل ہے کا پہلے سمجھئے، اگر سمجھ گئے یہ امامت نہیں ہے کہ ایک کتاب لکھ دیا امام کہلانے لگے، چند روٹیاں اکٹھا کرنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے لگے کہ یہ امام ہے۔ آپ پہلے وہ منصب جو منصوص من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصب ہے، اس کو سمجھئے۔ اور یہ جو نیابت ہے یہ عن النبی ہے، اور رسول کی نیابت میں امامت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ نبی یعنی محمد مصطفیٰ صاحب شریعت تھے، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب یہ محافظ شریعت تھے۔ اوحینا الی ام موسیٰ، اور یہی کیفیت تھی کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے، خدا متعال نے جناب موسیٰ کی والدہ کے اوپر وحی نازل کی تھی، اسی طریقے سے خداوند عالم نے فاطمہ بنت اسد کو بھی وحی کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی جانب بلایا تھا۔ اور یاد رکھیے جو دروازہ تھا اس کو کھول کے فاطمہ بنت اسد نہیں گئی، بلکہ دیوار میں در پیدا کر کے گئی۔ اور جانے کے بعد یہ جو راویان ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس مشاہدے کو دیکھا بھی، اور جو قفل ہے، جو تالا ہے، اس کو کھولنے کی کوشش بھی کی، لیکن تالا ان سے نہیں کھلا۔ کہ آج تالا تم سے نہیں کھلے گا، جب محمد عربی آئیں گے تب تالا کھلے گا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اور وہ پیمانہ جو عربوں کے سامنے تھا، بس آخری جو ہے وہ پیمانہ، یعنی حلالی اور غیر حلالی کا، یہی تو ہے۔ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں، تشریف فرما بھی ہیں، ایک عالم دین شعراء حضرات بھی ہیں، وہ پیمانہ تھا۔ اور پھر یہ کہ ادھر ابو جہل جیسوں کی جہالت، آج کہاں پروپگنڈا ہو رہا ہے، اس زمانے کا پروپگنڈا اٹھا کے دیکھیے کتنا زبردست پروپگنڈا ہوتا تھا۔ یہاں تک یہ ہے کہ چاروں طرف یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں
بچے کو جنا ہے، بچے کو پیدا کیا ہے، لہذا بچے کی آنکھیں صحیح نہیں ہوں گی، ہاتھ صحیح نہیں ہوگا، پیر صحیح نہیں ہوگا. یہی تو پروپگنڈا تھا. اور پھر آ بھی گئے سب محمد مصطفیٰ کے پاس. اے محمد ابن عبداللہ، آپ بتائیے جو بچہ پیدا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے پیر کیسے ہیں، وہی بتائیے تو. اب محمد عربی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں. اب ادھر چیمی گوئی ہو رہی، کوہنی ماری جا رہی، دیکھا صحیح نہیں ہوگا، تبھی تو خاموش ہیں. ادھر محمد عربی وحی الہی کے منتظر تھے. سید الملائکہ نے بارگاہ الہی کو چھوڑ دیا اور پیغمبر کی خدمت میں آئے. اے میرے پیغمبر، یہ اگر ہاتھوں کے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دیجئے کہ ید اللہ ہے. اگر زبان کے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دیجئے کہ لسان اللہ ہے. اگر پورے وجود کے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ ولی اللہ ہے. صلوات بخدے محمد و آل محمد. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.